ہم اکثر رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میرے رب، تو میری کیوں نہیں سنتا اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب آئے گی، تو اتنا دور کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ کی مدد عنقریب آنا چاہتی ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے، جب کوئی میرے سوا نہیں، پھر تم مجھ کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کا کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ ہے اللہ ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ یہ کمال ہے، بتاؤ آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، اب اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر اگر مل بھی جائے سیکرٹری کے تھرو ملتا ہے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں، مگر میں بتاتا ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کرو، جتنی دیر کرنی ہے کرو بات، اور وہ خود فرماتا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم پکارتے نہیں، ہمیں جلدی ہی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی آ رہا، 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے کونے میں، اللہ سے باتیں شروع کر دے۔ سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، جب اللہ سے عرض کرو گے کہ میں پریشان ہوں، اے میرے اللہ میں پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے۔ بولو نا جو دل میں ہے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ کون روک رہا ہے تمہیں، جس زبان میں بات کرنی ہے کرو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے، اور اگر تمہارے مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور رونا شروع کر دیں کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ نہیں نا، بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، تو کیا خالی لٹاؤ گے؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں، اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو اور نماز پڑھتے رہو۔ ہم اذان سنتے ہیں 5 وقت، بلکہ اللہ تو ہمیں 5 ٹائم خود پکار کر بلاتا ہے، آؤ میری طرف، مانگو مجھ سے، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی میں وقت نکالیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔